السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور معاشرے کے مضمون گداگر سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں کہ گداگر، فقیر اور بھیک مانگنے والے دنیا کے ہر معاشرے میں موجود رہے ہیں۔ آج بھی چوراہوں، بازاروں اور سڑکوں پر یہ لوگ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے طریقوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اول تو یہ مذہبی جذبات کو ابھارتے ہیں اور خدا اور رسول کے واسطے سے خیرات مانگتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جنت کی خوشخبری اور خدا کی رضا و خوشنودی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس مذہبی اپیل میں خیرات کے بدلے ثواب کا معاوضہ ملتا ہے، یعنی خیرات صرف یک طرفہ نہیں ہے بلکہ اس کے بدلے میں صاحب خیرات کو ثواب ملے گا، اور یہ ثواب آخرت میں گناہوں کی معافی کی شکل میں تکمیل کو پہنچے گا۔ خیرات کی یہ اپیل ان لوگوں پر کارگر ہوتی ہے جو یک طرفہ لین دین پر یقین نہیں رکھتے۔ خیرات کے لیے دوسرا طریقہ انسان میں رحم کے جذبات کو ابھارنے کا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ کم و بیش ہر انسان میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کی تکلیف کا سن کر یا کسی کے دکھ کو محسوس کر کے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ لہذا گداگر اس جذبے کو ابھارنے کے لیے اپنی تکلیف، اذیت اور پریشانیوں کو دلدوز انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کچھ اس مقصد کے لیے اپنی جسمانی معذوری استعمال کرتے ہیں اور اس طرح خیرات حاصل کرتے ہیں۔ امیر اور دولت مند لوگ فقیروں، گداگروں، غریبوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ انہیں خیرات دیتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو ایک طرف تو وہ امید کرتے ہیں کہ اس کا اجر انہیں آخرت میں ملے گا، دوسری طرف ان کے اس نیک عمل سے معاشرے میں ان کی نیک نامی ہوتی ہے۔ وہ فیاض و سخی اور مخیر کہلاتے ہیں۔ صدقہ و زکوٰۃ کی اس اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سلجوقی وزیر نظام الملک نے اپنی مشہور کتاب سیاست نامہ میں لکھا ہے کہ معاشرے میں غریبوں اور ناداروں کا ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو امیر اور دولت مند کس کو زکوٰۃ دیں گے؟ اس لیے اسلام کے ایک اہم رکن کے لیے ضروری ہے کہ غریب لوگ ہوں۔ گداگروں کے بارے میں معاشرے کا رویہ وقت کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ مثلاً جب ہم یورپ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے رویے میں تبدیلی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں جاگیردارانہ دور میں چرچ، بادشاہ اور عمرہ فقیروں اور گداگروں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ 16ویں صدی تک فقیروں کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے چرچ اور حکومت کی جانب سے ایسے ادارے تھے کہ جہاں ان کی رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات ہوتے تھے۔ لیکن جب زراعتی معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہوا تو 17ویں صدی میں لوگوں کا رویہ ان کی جانب سے بدل گیا۔ اب خیرات کی جگہ کام کرنے کی اہمیت ہو گئی، اور جو لوگ کام نہیں کرتے تھے ان پر رحم کھانا بند ہو گیا۔ لہٰذا ایک تو یہ خیال عام ہوا کہ غریبوں اور فقیروں کی نگہداشت ریاست کو کرنی چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے امیروں نے خیرات دینا کم کر دی۔ اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ گداگروں کے خلاف زبردست مہم چلی، اور جو بھیک مانگتا ہوا پایا گیا اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا اور بطور سزا اس کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ 17ویں صدی کے آخر تک اس معاشرے میں مجرم سمجھا جانے لگا۔ اب ریاست کی یہ ذمہ داری تھی کہ گداگروں کو کام مہیا کرے، اور اس مقصد کے لیے ورک ہاؤسز بنائے گئے۔ جو لوگ کام سے بھاگتے تھے اور چوری چھپے بھیک مانگتے تھے، ان کے پیچھے پولیس ہوتی تھی۔ اب خیرات یا بھیک مانگنے کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے ذریعے غریبوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کی مدد نہیں کی جاتی ہے۔ لہٰذا معاشرے میں خیرات لینا اور بھیک قبول کرنا باعث شرم و ذلت ہو گیا، اور اسے انسانیت کی تذلیل
समझा जाने लगा। यूरोप में तहरीक इस्लाह मज़हब ने भी गदागरी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। स्विट्ज़रलैंड के मुसल्ह कैल्विन ने इस बात पर जोर दिया कि फ़कीरों, गदागरों और कलंदरों को बिल्कुल खैरात नहीं दी जाए। इसने मजहबी तौर पर खैरात की मुखालफत की और सेंट पॉल का ये मक़ूला बतौर सबूत पेश किया कि जो काम नहीं करेगा इसे खाने का भी हक़ नहीं होगा। इसकी दलील ये थी कि मेहनत से इंसान का जिस्म सेहतमंद होता है और वो इन बीमारियों से निजात पाता है जो सुस्ती काहली से पैदा होती हैं। इसके बाद से गदागरों और आवारागर्दों के ख़िलाफ़ हुकूमतों ने कई कवानीन बनाए। माशरे की इस रवैये की वजह से गदागरी को यूरोप के माशरे में मायूब समझा जाता है, लेकिन हमारे माशरे में गदागरी को इसलिए अब तक तस्लीम किया जाता है क्योंकि यहाँ वो तबका मौजूद है कि जिसके पास बग़ैर मेहनत और काम के दौलत है, वो इस दौलत के सहारे सदका और खैरात के ज़रिए माशरे में अपना समाजी मर्तबा बुलंद करते हैं। दूसरी तरफ रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं कि वो गरीबों को काम मुहैया करे और इन्हें कारामद शहरी बनाए। हमारे यहाँ अब ज़रूरतमंद ही गदागर नहीं है बल्कि पेशावर फ़ुक़रा की भी बड़ी तादाद है जो इंसानी जज्बात को उभार कर सदका और खैरात हासिल करते हैं। ख़ास तौर से ये अमर बाइस दिलचस्पी है कि मज़हब को हमारे हुक्मरान तबके भी इस्तेमाल करते हैं और फ़कीर और गदागर भी मज़हब इन दोनों तबकों के मफादात को पूरा करता है।